بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صاحب ارشاد وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں. سب سے بڑی خبر جس کا انتظار کیا جا رہا تھا وہ تھا نگراں وزیر اعظم کون ہوگا. نگراں وزیر اعظم آ چکے ہیں اور وہ بالکل سب کو سرپرائز دیا. انہوں نے سینیٹر انوار الحق کاکڑ بلوچستان عوامی پارٹی یعنی کہ باپ سے ان کا تعلق ہے. اور باپ آپ کو معلوم ہے کہ باپ کے باپ بہت زیادہ تگڑے ہیں اور باپ کے باپ اس وقت کنٹرول کر رہے ہیں. اور مریم صاحبہ کا بھی ایک شاٹ ہے کہ یہ باپ کے باپ کہاں سے آ گئے اور یہ باپ پارٹی کہاں سے آ گئی, ان کو دیکھنا چاہیے. اور صادق سنجرانی صاحب باپ کے باپ سب کے باپ تمام کے تمام سب کچھ ہو رہا ہے. تو بہرحال صورت حال یہ ہے کہ یہ تقرری ہوئی کیسے ہے. ویسے بڑے بڑے نامور قسم کے صحافی, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ 3 مہینے ہو گئے ہیں نام فائنل ہوا تھا. آپ احمد خان کا کر رہے ہیں, کبھی جلیل عباس جیلانی صاحب کا, کبھی جنرل طاہر شریف صاحب کو لے آتے ہیں, کبھی کسی کو لے آئے, کبھی فواد حسن فواد آ گیا اور مشاہد حسین سید صاحب آ گئے. بے شمار قسم کے نام آ گئے, لیکن کل تک بلکہ صبح تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ انوار الحق کاکڑ صاحب بھی ہو سکتے ہیں. تو صادق سنجرانی صاحب کا پھر نگراں وزیر اعظم کے طور پہ نام لیا جانے لگا. تو بہرحال پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے. اس کے بعد کیونکہ سب کو سانپ سونگا ہوا ہے, سب کو ایسا سانپ سونگا ہوا ہے کہ سانس بند ہو گئے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی رد عمل دیا جا رہا ہے. ٹویٹ اکاؤنٹس مکمل طور سے خاموش ہیں اور کسی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا, کوئی گرم جوشی نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری شیروانیاں سلوائی گئی تھیں, لمبی لمبی نشستیں ہوئیں زرداری صاحب کی, نواز شریف صاحب کی, دبئی میں ہوئی, سعودی عرب میں ہوئی اور لنڈن میں ہوئی, یورپ کے دورے ہوئے, امریکہ کے دورے ہوئے, یورپ کے پتہ نہیں کہاں کہاں کے دورے ہوئے, لابنگ کی گئی اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کیے گئے. پھر مریم صاحبہ نے بھی سفر کیا, فلاور صاحب نے بھی سفر کیا اور پھر کہا گیا کہ ایسا وزیر اعظم آئے گا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے. یعنی تمام کے تمام جو گھوڑے ہیں انہوں نے دوڑائے اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں پیش. پھر ناراض ہونا شروع ہو گئے لوگ کہ ہم سے مشاورت نہیں کی جا رہی, اور ایسے لوگ ناراض ہو رہے تھے اتحادی جماعتوں کے. مولانا ناراض ہو رہے ہیں, پاکستان مسلم لیگ کاف ناراض ہو گئی, متحدہ قومی موومنٹ ناراض ہو گئی کہ جناب ہم سے مشاورت نہیں کی جا رہی. پھر ایم کیو ایم نے ایک نام دے دیا, پھر مسلم لیگ کاف نے نام دے دیا, پھر اے این پی نے نام دے دیا, پھر پتہ نہیں کس کس نے نام دے دیے. سب کے سب نام آ گئے اور مریم صاحب اپنی جگہ پہ خوش, وزیر اعظم ہمارا ہوگا, فواد حسن فواد ہوگا, حفیظ شیخ صاحب ہوں گے, جلیل عباس جیلانی ہوں گے, تصدق جیلانی ہوں گے, راحیل شریف صاحب ہوں گے. یہ سارے کا سارا. اور باپ کے باپ نے ایسا کھیل کھیلا, پہلے دن سے کھیل رہے ہیں وہ تو 75 سال سے, اور انہوں نے ایسا کھیل کھیلا کہ کسی کو نہیں پتا تھا. پھر جناب راجہ ریاض صاحب آ گئے اور راجہ ریاض صاحب نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ راجہ صاحب سے کہا تھا کہ ابھی آپ نے نہیں جانا. اور آج کیا ہوا دلچسپ صورتحال میں آج کو بتاؤں کہ راجہ ریاض صاحب کو کال آئی کہ جی راجہ صاحب آپ پہنچ جائیں وزیر اعظم ہاؤس. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ شہباز صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں آنا, شام کو آنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں آپ وہ کریں. تو راجہ صاحب نے گاڑی پکڑی اور وزیر اعظم ہاؤس پہنچ کے وہاں پہ نام آلریڈی موجود تھا کہ جناب آئیں آپ کا نام موجود ہے. تو وہ نکل گئی ہے, پہنچ گئے اور جب پہنچے تو وہاں پہ شہباز شریف صاحب کو کہا کہ جی راجہ صاحب آ رہے ہیں. انہوں نے کہا میں نے تو نہیں بلایا. انہوں نے کہا نہیں لیکن وہ تو آ رہے ہیں, تو آپ اپنی کوئی چائے پیسٹری اور کہتے ہیں آخری کافی پینی ہے, آخری پیسٹری کھانی ہے وزیر اعظم ہاؤس کی, وہ کھا لیں کیونکہ اس کے بعد تو پھر مفت کا مال نہیں ملنا. تو بہرحال یہ ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے کر لیا. انہوں نے کہا کہ جی بتائیں. پھر راجہ صاحب آ گئے, راجہ ریاض صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے کہ ہن کی کریے. تو انہوں نے کہا جی کہ تمہیں دسیا اپنے راجہ صاحب تھوڑے کو کوئی نام ہے. تو انہوں نے کہا نہیں شہباز صاحب میرے کو تو نہیں ہے گا, تمہیں کوئی دسیا. انہوں نے کہا نہیں میں نے بھی نہیں دسیا. تو بہرحال اتنی دیر میں کھلتا ہے دروازہ تو اسمبلی آ گئی, پرنسپل سیکرٹری وہ اسمبلی لے کے آ گئے. انہوں نے کہا ادھر دستخط کر دیں. انہوں نے کہا یہ وہ خالی ہے اس پہ نام تو لکھیں. انہوں نے کہا کوئی نہیں نام ہم لکھ دیں گے. نہیں انہوں نے کہا نام لکھ دیں. بہرحال انہوں نے کیا کیا اتنے میں اے ڈی سی آ گئے. اے ڈی سی آئے اور اے ڈی سی نے کہا کہ سر ایم ایس آر ہے. ملٹری سیکرٹری صاحب آ گئے, انہوں نے ایک پرچی دے دی. انہوں نے کہا جی یہ نام ہے. تو دیکھا تو انوار الحق کاکڑ صاحب تھے. تو دونوں کی ہوائیاں اڑ گئیں. شہباز شریف صاحب کی زیادہ اڑی, راجہ ریاض صاحب کی کیا ہوائیاں اڑنی تھیں. انہوں نے کہا میں نے تو پہچان لیا پہلے ہی یہ وہی انوار الحق کاکڑ ہے. تو بہرحال انوار الحق کاکڑ صاحب کا جی انتخاب ہو گیا اور نگراں وزیر اعظم بن گئے. اور اس کے بعد اسمبلی فوری کچھ ہی دیر کے بعد پتہ چلا کہ وہ اسمبلی جو ہے وہ صدر مملکت تک بھی پہنچ گئی اور صدر مملکت کی تصویر آ گئی, انہوں نے دستخط بھی کر دی ہے.
اور دستخط کر کے تو کام ہو گیا پورا. یہ سچویشن ہوئی ہے. اور انوار الحق کاکڑ صاحب وزیر اعظم بن گئے. اور انوار الحق کاکڑ صاحب انتہائی شریف آدمی ہیں, سادہ آدمی ہیں, ایک لے مین ہے, عام آدمی ہے, ایک متوسط طبقے سے تعلق ہے. اس معاملے میں آپ کو بتا دوں بہت ہی ایک عاجزی اور انکساری والا بندہ ہے, کیونکہ ہماری بھی ان سے ہیلو ہائی ہے, سلام دعا ہے. اور اس لیے اتنا تو کہہ سکتے ہیں شریف آدمی. تو انہوں نے اچھا یہ پہلا, اب یہ دیکھیں لکیسٹ کہنا چاہیے کہ عمر میں انتہائی کم عمر سب سے کم عمر میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم ہوں گے اس وقت پاکستان کے. سب سے کم عمر وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ہے. انڈر 50 ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ 50 ہوں گے, 52 اس طرح سے, زیادہ ایج نہیں ہے ان کی. اور کبھی صوبائی وزیر نہیں بنے, کبھی وفاقی وزیر نہیں بنے, ڈائریکٹ پرائم منسٹر, اور وہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان, دنیا کی پہلی اور آخری ابھی تک جوہری طاقت ہے, اسلامی مملکت ہے. تو اس لیے یہ اعزاز ان کو جاتا ہے. اور بلوچستان عوامی پارٹی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کو پتہ بہت اچھا تعلق رہا ہے ان کا. اور سینٹ کا الیکشن ہو ادروائز ہو تو باپ پارٹی جو ہے, اور باپ پارٹی آپ کو معلوم ہے کہ زرداری صاحب نے بھی باپ کو حاصل کرنے کی کوشش کی کہ پوری کی پوری باپ ہمارے پاس آ جائے. پھر نواز شریف صاحب نے کوشش کی پوری کی پوری باپ ہمارے ساتھ آ جائے, اور بڑی بڑی میٹنگ بھی ہوتی رہیں اور شہباز شریف صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں. تو یہ نہیں پتہ تھا کہ باپ کے باپ جو سوچ رہے ہیں وہ تو سب کے باپ ان کو بنانے کی بات کی جا رہی ہے. تو اب تو باپ پارٹی جو ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی باپ پارٹی میں جائیں گے, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی باپ پارٹی میں جائیں گے, اور باپ پارٹی جو ہے وہ ایک قومی جماعت بن کر نہ آ جائے سامنے. اب ان کو یہ سوچنا چاہیے. اب سانپ اتنا سونگا ہوا ہے باپ پارٹی کے بارے میں, انوار الحق کاکڑ صاحب کے بارے میں, کہ کچھ دیر جب تک میں یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں مریم صاحبہ کی طرف سے کوئی ویلکم نہیں کیا گیا اس وقت تک. اور جب یہ ریکارڈنگ کے وقت تک وہ نہیں کیا گیا. بلاول بھٹو نے ویلکم نہیں کیا, زرداری صاحب نے ویلکم نہیں کیا, نواز شریف صاحب نے ویلکم نہیں کیا, عثمان ڈار صاحب پاکستان تحریک انصاف انہوں نے ویلکم کیا ان کو, اور فواد چودھری نے ویلکم کیا. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جی بالکل ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ نہ زرداری صاحب کے ہیں, نہ پیپلز پارٹی کے ہیں, نہ ہمارے ہیں, کسی سے مشاورت نہیں کی گئی. لیکن اگر بر وقت الیکشن کروا دیں گے تو ویلکم, اگر نہیں کروائیں گے تو ظاہر ہے پھر اپوزیشن شروع ہو جائے گی. تو یہ مزے کی پالیٹکس شروع ہو چکی ہے. تو جتنی بھی اب تک آئیڈیاز تھے, جتنے بھی گیس ورک کیا گیا تھا, تمام صحافی جو ہیں بڑے بڑے نامور صحافی, اور کیونکہ اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ باپ کے باپ جو ہیں وہ بہت زیادہ محتاط ہیں, اور انہوں نے اب کسی سے بھی جو اندر کی باتیں وہ شیئر نہیں کر رہے, اور کسی کو بھی جو انفارمیشن لیک نہیں کر رہے, ہلکی پھلکی کہیں کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آگے معاملات چل رہے ہیں. بہرحال اس وقت صورت حال یہ جی, جاتی عمرہ میں اس وقت صف ماتم ہے, اور لندن میں بھی صف ماتم ہے. مسلم لیگ نواز کے تمام حلقے پریشان حال ہیں, شہباز شریف صاحب بھی پریشان حال ہیں, کیونکہ انوار الحق کاکڑ کے نگراں وزیر اعظم بننے کا بڑا کلیئر میسج ہے. ایک دو میسج بتا دوں کہ یہ مکمل طور پہ جی اس وقت خالصتاً بڑی تمام سیاسی جماعتوں کو آؤٹ کر دیا گیا ہے. پیپلز پارٹی آؤٹ نگراں سیٹ اپ سے, مسلم لیگ نواز آؤٹ, پاکستان تحریک انصاف آؤٹ, JUI آؤٹ, تمام بڑی جماعتیں آؤٹ ہو گئی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی آرگینکلی مارز وجود میں نہیں آئی. یہ بات آپ کو یہ ساری مانتے ہیں, آرگینکلی مارز وجود میں نہیں آئی, بلکہ جلدی یہ وقت کی ضرورت تھی اس لیے بنایا گیا, کیونکہ بلوچستان میں کیونکہ کرائسس چل رہا ہے ایک بہت زیادہ. وہاں پہ خاص طور پہ جو علیحدگی پسندی کی تحریکیں, قوم پرست تحریکیں یہ چل رہی ہیں. وائلنس بہت آیا ہوا ہے, تشدد بہت آیا ہوا ہے, اور ایک بدامنی چل رہی ہے بہت عرصے سے. تو اس میں یہ ایک نئی پارٹی بنائی گئی تھی بلوچستان عوامی پارٹی, اور اس پہ پھر سارا جو بیلنس ہے وہ ان کے پاس ہوتا تھا, اور ابھی بھی تو اب تو سب کچھ ہی ہو گیا ہے. لہٰذا اگلے جو چیف جسٹس ہیں سپٹمبر میں تاب بندیال صاحب کے بعد آئیں گے, وہ بھی بلوچستان کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے, اس سے بھی لنک کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو 13 مہینے ہیں وہ بھی بڑے دھواں دھار قسم کے ہونے ہیں. اور نواز شریف صاحب بھی انہی کا انتظار کر رہے ہیں, مریم صاحبہ بھی انہی کا انتظار کر رہی ہیں, PMLN پوری کا پورا انحصار. اب البتہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کا انتظار نہیں کر رہے, وہ ان کا تو خیال ہے کہ نواز شریف صاحب آؤٹ ہی رہیں پالیٹکس سے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. آج آنن فانن یہ ہوا ہے
اور اس طریقے سے ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے. پروٹوکول انوار الکاکڑ صاحب کو مل گیا ہے اور وہ گلدستے ریسیو کر رہے ہیں اور جلدی لوگ پہنچے. گلدستے لے کے بیٹھے تھے لیکن کس کو دینے تھے یہ کسی کو نہیں پتہ تھا اور پھر وہ جلدی پہنچے. گلدستے بھی دے دیے گئے ہیں اور خوشگپیوں میں مصروف ہیں. انوار الکاکڑ صاحب اور سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں ان کی ایک جوڑی ہے. یہ دونوں بہت زیادہ تو بہرحال اسٹیبلشمنٹ سے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. انوار الکاکڑ صاحب اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. لہذا خاطر جمع رکھیے جی. اور آنے والے دن پولیٹکس میں پاکستان کی سیاست میں بالکل ڈفرینٹ نوعیت کے ہوں گے اور الیکشن کو فی الحال آپ الیکشن کو بھی ذہن میں نہ لائیں. الیکشن کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا جو اس وقت سچویشن ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے لیکن وہ انڈائریکٹ تھے اور اس کی وجہ ہے کہ وایا اسٹیبلشمنٹ تھے اور بہت اچھے ان کے تعلقات تھے. لیکن 9 مئی کے بعد جو انوار الکاکڑ صاحب کا جو ساٹ ہے وہ بہت ہی سخت ہے عمران خان صاحب کے بارے میں اور انہوں نے سخت ترین نہ صرف سخت ہے بلکہ بہت ہی سخت ترین ہے. ان سے علیحدگی کا بھی اعلان کیا ہوا ہے. یہ سارا کچھ انہوں نے کر دیا ہے اور لہٰذا انوار کاکڑ صاحب کا انتظار کریں گی. اور اب جو نگراں کابینہ آئے گی اس کے بارے میں بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. وہ بھی فائنل ہوئی اسٹیبلشمنٹ ہی فائنل کرے گی کابینہ کو بھی اور لہٰذا اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور صرف اسٹیبلشمنٹ معاملات کو دیکھے گی اور چیزوں کو دیکھے گی. اسحاق ڈار صاحب اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کی شیروانی بھی پھٹ گئی ہے اور باقی تو خیر ٹیکنوکریٹس تھے بہت سارے سیاستدانوں نے. تو یہ سارے کا سارا اب خرچہ ضائع ہو گیا ہے. دورہ سعودی عرب ضائع, دورہ UAE ضائع, دورہ برطانیہ ضائع, دورہ یورپ ضائع, خفیہ ملاقاتیں ضائع, آپس میں ملنے ملانے والا ضائع. تو یہ ایک چیز ہو چکی ہے جی. تو انتظار کیجیے. سانپ سونگا ہوا ہے سب کو اور کوئی اطلاع نہیں آئی کہ جناب یار کا حال کیسا ہے. انوار کاکڑ صاحب کو بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ ان کو یہ ذمہ داری اچھے طریقے سے احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق دے اور پاکستان کو آگے لے کے جائیں اور آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری ادا کریں, نہ کہ آئین اور قانون سے ماورا کوئی ایسا ایکٹ کریں جس سے تاریخ میں ان کا نام. اور یہ بلوچستان کے دوسرے آئی تھنک وزیر اعظم ہیں. پہلے ظفر اللہ جمالی صاحب وزیر اعظم رہ چکے ہیں. انہیں جنرل پرویز مشرف صاحب لے کے آئے تھے لیکن ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی تھی ظفر اللہ جمالی صاحب سے اور ان کو 1.25 سال بعد ان کو ریموو کر دیا تھا, استعفیٰ لے لیا تھا ان سے. اس کے بعد تاج شجاعت صاحب اور پھر شوکت عزیز صاحب آئے تھے. تو آئی تھنک یہ دوسرے وزیر اعظم ہیں. اس سے پہلے ایک اور نگراں وزیر اعظم آ چکے ہیں. اس سے پہلے نگراں وزیر اعظم بھی آئے تھے, جسٹس ریٹائرڈ تھے. تو یہ تیسرے وزیر اعظم آپ کہہ سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن سب سے کم عمر وزیر اعظم. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.